سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں جی تباہ ہو گیا، مارے گیا، ملک تباہ ہو گیا. پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کو اب اکاؤنٹیبل، ان کا احتساب ہوگا. ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو آپ جو مرضی کر لے، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا، اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چین سے، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. پی ڈی ایم قائدین جیب قطرے قرار، کرپٹ افراد جیل جانے کے ڈر سے ایک ہو گئے. جو مرضی کر لیں، ان کا احتساب ہر صورت ہوگا. نیا پاکستان سوئچ دبانے سے نہیں بنے گا. ایسی باتیں صرف افسانوں میں ہوتی ہیں. تبدیلی کے لیے قوم کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے. وزیر اعظم کا لاہور میں خطاب. پاکستان میں کورونا کی دوسرا اگلے 2 ماہ اہم قرار. عمران خان نے خبردار کر دیا. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر. وزیر اعظم نے معاملہ عالمی سطح پر اٹھا دیا. تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو خط. ناموس رسالت کے معاملے پر اتحاد اور یکجہتی کی اپیل. بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا سے مسلم امہ میں تشویش پائی جاتی ہے. عمران خان کا موقف. وزیر اعظم کا مشن لاہور. عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات. عثمان بزدار کی صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر بریفنگ. عوامی ریلیف پر اقدامات سے بھی آگاہ کیا. پنجاب بینک اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت. دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور دیگر حکام بھی موجود تھے. اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح میجورٹی دو، 2/3 میجورٹی دو. ہم قانون سازی کریں گے. ہم یہاں کے غریب عوام کو ان کے اپنے زمین کا مالک بنائیں گے. سلیکٹڈ نے اور دوسروں نے تو عوام کو مہنگائی کے دوران لابارش ہو رہا ہے. کسی میں ہمت نہیں ہوگا کہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. ہم ان کو آپ کے ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس. بنیادی حقوق بھی ہم ہی دے سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. عوام 2/3 اکثریت دلوائیں. سلیکٹڈ نہیں جو وعدوں سے مکر جائیں. منشور پر مکمل عمل کریں گے. بلاول بھٹو کا اسکردو میں خطاب. پی ٹی آئی نے ہر شعبے کا بیڑا غرق کر دیا. حکومت کی ہر چوری عوام کو دکھائیں گے. پاور ڈویژن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر ناراض ہے. اصل چوروں کی وجہ سے مہنگائی 15% پر پہنچ گئی ہے. مریم اورنگزیب کی تنقید. آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں، یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو. کر کے دکھائیں. آپ آرام سے بیٹھیں. آپ نہیں بیٹھتے. ان کو یہاں سے نکالا جائے. آج کے دن پورے دن آج ان کو یہاں سے نکالا جائے. آپ نکلیں یہاں سے. آپ پورے یہاں پہ آ جا. نہیں آپ بیٹھ سکتے ہو. آپ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. آپ یہاں سے باہر جائیں. ان کو سرجن صاحب ان کو باہر لے کر جائیں. یہاں سے باہر جائیں. آپ یہاں پہ آپ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں. آپ ان کو باہر نکالا جائے. آج مائک نہ دینے پر ہنگامہ. آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر نکالنے کا حکم. قومی اسمبلی نے اپوزیشن نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا. پرویز اشرف کی معذرت بھی کام نہ آئی. پیپلز پارٹی رہنما کے باہر جانے کے بعد ہی قاسم سوری نے رولنگ واپس لی. جلسوں میں آئین کے مختلف آرٹیکلز اور اس ایوان کے قراردادوں کی دھجیاں اڑائی گئی. جناب اسپیکر، یہ مذمتی قرارداد جناب اسپیکر میں نے پیش کر دیا اس ایوان میں. اسپیکر صاحب، دوسری بات، ایک اور تقریر کی گئی اس جلسے میں اور کہا گیا کہ یہ جو پاک افغان سرحد کے اوپر باڑ لگائی جا رہی ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، اس کو اکھاڑ پھینک دیں گے. کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی پچھلے دور میں گورنر تھا، تم خود وہاں پہ حکومت کی اتحادی تھے، تم نے پختونوں کے لیے کیا کیا تھا؟ پی ڈی ایم جلسوں میں آئین کی دھجیاں اڑانے پر مذمتی قرارداد منظور. کہا گیا افغان سرحد پر لگی باڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے. آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا. ملک کو آپ نے لوٹا، اس سے اداروں کا کیا تعلق؟ مراد سعید کی قومی اسمبلی میں گھن گرج.
سا آئین پاکستان کے عوام کو روکتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج نہ کرے؟ آپ کو کیا پتا آئین کا؟ آئین کے تو ہم خالق ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس آئین کی تحفظ کیا ہے۔ آئین کا سبق ہمیں نہ دیں۔ پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کے لوگ جو غربت، جو مہنگائی، جو بے روزگاری اور آپ کے انتخابی وعدوں کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں کے لوگ نکل چکے ہیں۔ کون سا آئین پاکستانی عوام کو احتجاج سے روکتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم دستور پاکستان کا؟ آئین کے تحفظ کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنی جانیں دیں۔ پی ڈی ایم عوام کے جذبات کی عکاس ہے۔ راجہ پرویز اشرف کا جواب۔ آؤ ایک بھی جلسہ پی ڈی ایم جیسا کر کے دکھاؤ، قادر پٹیل کا چیلنج۔ وزیر اعظم کی تقاریر سے ان کی گھبراہٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے جزائر کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرنا، پی پی رہنما کی وارننگ۔ نون لیگ معاشی دیوالیہ پن کی ذمہ دار، عوام جانتے ہیں 3 دہائیوں سے لوٹ مار کرنے والوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا۔ باقی ممالک اس لیے آگے نکل گئے کہ وہاں میاں مفرور جیسے کرپٹ لیڈرز نہیں تھے۔ شہباز گل۔ نون لیگ نے فلاحی منصوبوں سے زیادہ شو بازی کو اہمیت دی۔ اورنج لائن میاں والی میں صاف پانی منصوبے سے کہیں مہنگا۔ دونوں منصوبوں سے روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد مستفید ہوں گے، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ۔ حکمرانوں کی نااہلی سے آٹا چینی کے دام آسمان پر، ادویہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ وفاق نے اس بار بھی 56 ارب روپے کم دیے۔ مراد علی شاہ کی تنقید۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ننگر پارکر میں کالی داس ڈیم کا افتتاح کر دیا۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں وزیر بحری امور اور نیول چیف کی ملاقات۔ علی زیدی کی ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ میری ٹائم سیکٹر میں پاک بحریہ کے کردار کی تعریف۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی، گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک پہننا لازم قرار۔ 11 بڑے شہروں میں مریضوں کی تعداد میں 80% تک اضافہ۔ لاہور، کوئٹہ، ملتان، راولپنڈی، کراچی سمیت 4374 اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے گئے۔ این سی او سی اجلاس میں بریفنگ۔ کورونا کے وار تیز، 24 گھنٹے میں 14 اموات۔ ملک بھر میں 3,30,200 مریض۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,627 ہو گئی۔ کورونا سے بچاؤ، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ اطلاعات عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے والوں پر ہوگا، خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اسموگ سے نمٹنے کا ٹاسک، پنجاب میں 7 نومبر سے بھٹے بند کرنے کا فیصلہ۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی سے چلنے والے بھٹا خشت چلتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ صوبے میں الیکٹرک رکشے اور گاڑیاں چلانے پر اتفاق۔ عوام کے لیے ایک اور بری خبر، جان بچانے والی 94 ادویہ کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی بلڈ پریشر، کینسر، امراض قلب کی ادویات اور اینٹی ریبیز ویکسین کے دام بڑھ گئے۔ بجلی 1 روپیہ 36 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز۔ نیپرا میں درخواست کی سماعت کل ہوگی۔ سی پی پی اے نے ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت بڑھانے کی استدعا کی تھی۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سرکار دو عالم کی ولادت کا جشن منانے کی تیاریاں مکمل۔ مساجد، عمارتوں اور بازاروں کو برقی کمکموں اور سبز پرچموں سے سجا دیا گیا۔ عارضی سٹالز پر آرائشی اشیاء کی دھڑا دھڑ خریداری۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी, सैयद आयशा नाज और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम कायदीन को जेब कतरे करार दे दिया है। उनका यह कहना है कि करप्ट अफराद जेल जाने के डर से एक हो गए हैं, जो मर्जी कर लें वो उनका एहतसाब हर सूरत होगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान स्विच दबाने से नहीं बनेगा, तब्दीली के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। वज़ीर आज़म ने खबरदार भी किया कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा है और अगले 2 माह अहम हैं। मुझे लोग कहते हैं जी, जब से मैं अभी 2 साल 26 महीने हुए हैं, इमरान साहब किधर गया जी नया पाकिस्तान। मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूं कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। असल जिंदगी के अंदर चेंज के लिए पूरी एक कौम मिलकर स्ट्रगल करती है, फिर चेंज आता है। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं जी, तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, डरे हुए हैं कि इनको तो ज्यादा नुकसान होगा चेंज से, इन्होंने जेलों में जाना है। जो मुल्क के फैसले जिन्होंने करने थे हेल्थ केयर के ऊपर, जब उनको खांसी भी हो तो वो लंदन चले जाएं, तो फिर किसने परवाह करनी थी कि पाकिस्तान का हॉस्पिटल्स और हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे इंप्रूव होने थे। जो हमारा आइडिया है हेल्थ सिस्टम का, जो हम पूरा एक हेल्थ सिस्टम नया लाना चाहते हैं, ये सारा पाकिस्तान, पंजाब का और केपी का हेल्थ सिस्टम बदल जाएगा। जो भी औकाफ की ज़मीन है, बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, उनके ऊपर कब्जे भी हो रहे हैं, और फिर ये जो एवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन है, ये भी बड़ी ज़मीन पड़ी है, उनके भी कब्जे हो रहे हैं। इन सब ज़मीनों पे हम बड़े कंसेशनल रेट्स के ऊपर हम हॉस्पिटल बनाने के लिए उनको कंसेशनल रेट्स पे ज़मीन बेचेंगे। हमें एक ख़दशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है, और थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। ज़्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है। जो अगले 2 महीने हैं, अगर इंशाअल्लाह अगर हमने ये सही तरह गुजार लिए, तो उसके बाद मुझे इतना खदशा नहीं है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.